اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب دی کتاب سیرت ختم النبیین دے اتے ایک نو پہلے 51 پروگرام تھی گئے۔ اج اگلا پروگرام نمبر 52 گیندے حاضر ہیں۔ این پروگرام دے وچ مکرم منور احمد صاحب قمر مربی سلسلہ علی احمدیہ میرے نال گال بات دے وچ شامل راسن۔ پچھلا پروگرام این گال دوتے ختم تھیا کہ غزوہ احزاب دی ناکامی تو بعد مخالفان دے دل دے وچ حسرت دی ایک بھا ہے جڑی بھڑکدی پئی ہے تے دشمنا این چیز دا اندازہ کر گدا کہ ظاہری لحاظ نال جنگ دے ذریعے اساں مسلمانوں کو کہیں رنگ دے وچ بھی ختم نہیں سے کر سکتے تے مسلمانوں دے خلاف جڑی انہاں دلاں دے وچ ایک بھا بھڑکدی پئی ہے ان دے اظہار دے واسطے انہاں مختلف تدبیراں کرنیاں شروع کیتیاں ہن۔ انہاں دے وچوں ایک تدبیر اوکل قبیلے دے کچھ نوجواناں سوچی ہے، ان دے بارے مکرم منور سب قمر کو درخواست کرنا کہ وہ دسن کہ وہ کیا واقعہ تھیا ہے۔ یہ واقعہ جڑا ہے یہ جے حالات تھیا جنہ دہڑیاں دے وچ قریش دے یہودیاں مل دے پورے ملک دے وچ مسلماناں دے خلاف مخالفت دی ایک بھال آئی ہوئی ہے، ہر پاسے مخالفت ہے۔ ہن مخالفوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اساں سیدھے سامنے مدینے دے حملہ نہیں سے کر سکتے کہ تو سے ناکامی ہے۔ انہاں سوچیا کہ اساں نویں چالاں اندرون خانہ بنا دے کئی طریقے نال مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں۔ ان واسطے ایک جڑے برے اخلاق ہیں انہاں دے کافراں دے مشرکین دے انہاں وچ یہ بھی ہے کہ دھوکھے دے غداری دا پہلو بھی انہاں دے برے اخلاق شامل ہے۔ انہاں ہی دھوکھا دہی کولوں غداری کولوں فائدہ اٹھانے ہویا بدقسمتی نال آکھیا وے سکدے۔ جڑا قبیلہ انہاں دا ہے ایک اوکل دے بیا ارینا انہاں مل دے مدینے دے وچ اپنے بندے بھیجے جنہاں دی تعداد 8 ہے دے 6 ہجری کو شوال دے مہینے مدینے جائے۔ انہاں آج اسلام قبول کیتا تے اپنے آپ کو اسلام دا بہت بڑا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کیتی۔ دیکھنا یہ سمجھنے ہیں کہ بے بڑے محبت ہے اسلام دے حق دے بڑے فدائی ہیں۔ کچھ عرصہ رہنے تو بعد انہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان دا بڑے دیہاتی جے لوگ آسے ڈھانڈیاں جران دیا سے بہانے جران دیا سے دے اے شہری ماحول ایسا کوئی ماحول جڑا ہے اون دا بڑا اچھا ہے لیکن ساری طبیعت واسطے اچھا گیا نہیں، ایسا بیمار تھی گئے ہیں ساکو میدے دے تلی دی تکلیف تھی گئی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا کہ انہاں کو میدے دے تلی کو تکلیف تھی گئی، بیماری پیدا تھی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھی کہ تورے پسندی تورے مزاج دے مطابق جڑی آب و ہوا ہے میں تو کو مدینے دے نیڑے تیرے اتنا بھیج دینا جتنا سارے ڈھور ہیں اٹھ ہیں تو سمجھا ونجو کھلا ماحول ہے دے اللہ تو شفا دے وے۔ او گئے اتھاں گر وہاں دے اٹھاں دا کھیر پیتوں نے چنگے ہٹے کٹے تھی گئے، بیماری شماری ہر شے بھول گئی۔ انہاں وال کیونکہ منصوبہ کہ دھوکھا دیونے نعوذ باللہ غداری کرنی مسلمانوں نال انہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی قدر نہ کیتی تے بعد قسمتی دے نال جڑے اتھاں گئے اٹھ چکے نے ہن اٹھاں دے رکھوالے ہن انہاں کو پکڑے ذبح جا کیتوں نے ذبح کیتوں نے پر شہید نہ کیتوں نے حالی نیم زندگی ہے انہاں دے وچ کہ انہاں دے منہ دے وچ صحرا دے کنڈے جڑے ہن او جگتیوں نے بھئی اگر پولیس سندا والی کنڈے پٹھن تکلیف تھی سی جے پانی دی ترے لگی پانی منگسے والی تکلیف تھی سی اے تک انہاں کو تسلی نہ تھی تکلیف دے دے کہ نیم شہید کیتے سے نیم مارے سے وال نعوذ باللہ منہ کنڈے گھتے ہیں بلکہ انہاں بدبختاں سلاخاں تپا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک نوکر بھی ہے انہاں دے وچ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ دی نگرانی کریندا چگیندا یہ سار نہ نہ ان دے بھی دے بے رکھوا لینا انہاں دے بھی اکھی جو سلائیاں پھیریاں سلائیاں پھیر دے والو اٹھ
چوری کر دے اتو ٹر گئے. انہاں رکھوالیاں جو ایک بندہ کئی طریقے نال بچ گیا. وہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بندے نال سلوک کیتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب زیادہ تکلیف تھی بنی گئی. آپ فوراً آپ نے جلدی جلدی کوئی 20 بندے بھیجے کہ ونجو انہاں کو پکڑو یا سادو بھئی بھاج نہ ونجے. اخیر وقتاً کافی گزر گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فضل شامل حال تھی کہ 20 افراد جڑے ہیں اے پہنچ گئے. انہاں کو ونجے پکڑو نے رسے نال بعد گھینا ہے. تے مدینے دے کھلے میدان دے وچ انہاں نال بھی اوویں کیتا گیا جویں انہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نال آسدیں کیتا ہے. دے بعض لوگ آدن میں نہ بڑی زیادتی کی نعوذ باللہ مسلمان یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ زیادتی الگال کہنا ہی کیونکہ اللہ صحیح کولوں کوئی یہ حکم کہنا آیا بھائی جڑے میں زیادتی کرے نو کیا کیتا بنے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کہ جڑی چیز دی وضاحت کہنا ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی دے مطابق فیصلہ کر چھوڑے نے ہیں. تے اے فیصلہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے مطابق کیتا. تے اے وہ شریعت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بھی منسوخ کہنے کیتا. یا موسیٰ علیہ السلام دور جو ہوئے آج عیسیٰ علیہ السلام کو پسند نہ کریں نہ والے کوئی آگ سکتا میاں عیسیٰ علیہ السلام دی تعلیم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گننا چھوڑے میں نہ. تے بعض لوگ اے یا دن کیا پتہ سی انہیں مارنا مقصود کہنا ہو سی صرف چوری کرانا آگے ہو سی نا. اے بھی بہت بڑی زیادتی ہے غلط ہے. اگر انہیں اٹھ چوری کرنے ہوں تو چوری کرے بننے نہ پہ. اگر کوئی ایک بندہ لڑے جھگڑے ہاتھوں کو مارے نہ لیکن انہاں دا بے دردی نال انہاں کو ذبح کرنا وال انہاں دے منہ کنڈے گھتنے وال جڑے سلاخاں جڑے پھیریاں نے سلائیاں پھیریاں نے اکھی دے وچ اے چیز دا منہ بلیندا یا ثبوت ہے کہ انہاں لوکاں دے اندر اسلام دے خلاف بغض ہے کینہ ہے. ان کینے دی وجہ نال انہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلاماں نال سلوک کیتا. تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت العالمین جڑے ویلے اللہ سے تعلیم آ گئی وضاحت تھی کہ بخاری شریف میں لکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرنے ہویا راویہ دن کے بعد ذالک کانا یحث علی صدقۃ و ینہی عن المصلۃ. کہ واقعے تو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حسن احسان دی تعلیم دینے ہیں دے بلکہ بڑی سختی نہ منع فرمانے ہیں کہ تساں چاہے جتنی مرضی آوے کوئی سارا دشمن ہوئے جتنی مرضی آوے کوئی ظالم ہوئے اگر مارے وجہ تساں ہوندا مسلح نہیں کرنا ہوندا یہ جنگ دے وچ کوئی اگر دشمن مار ویندا تا ہوندا ناک کاپ گنن کان کاپ گنن این طریقے نال حلیہ وگا چھوڑے نے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دا حکم آمن دے بعد منع فرمایا یہ ہاتھ پہ کپڑوں مسلح تھے. جی جی ہاں دیوال بعض لوگ آتے نا صحیح عیسائیت دی بڑی پیاری تریم نافذ تھی چکی ہے کہ جناب کوئی ایک گال دے تھپ مریں دے تو بائی گال ان دے پاسے کر رہے ہو کوئی کمیز مانگے دے کوٹ دے چھوڑو. ایک گال آخر کو بڑی بہترین ہے ایک محفل سجاون واسطے تقریر سجاون واسطے بڑے اچھے جملے ہیں بڑے اچھے الفاظ ہیں. لیکن دیکھنا ہے کہ 1900 سال جو گزر گئے 1900 سال وچ کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی حکومت ہے سے عمل کر دکھایا ہوئے انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کہیں عمل کر دکھایا ہوئے. جی میں آتے نا بھائی کھاوا دے بے ہونے دے دکھانا دے بے یہ تو وہ حساب بنے دے. لیکن اسلام کی تعلیم جہی خدا تعالیٰ دیتی وہ ایک بڑی بہترین میانہ روی تعلیم ہے. نہ دے تعلیم یہ آدھی ہے کہ تسا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق لازمان انتقام گھنڈے چھوڑنے دے. نہ تعلیم یہ آدھی ہے کہ اگر وہ ایک دھپ مارے تب بھی بھائی گل ان پاس کر میں بھائی دھپ مار گیا. بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ اے فرمائے دے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کو معاف کرانے میں فائدہ ہے ان کی تربیت ہی نہیں تو معاف کر دینا چاہیے. اگر پتہ لگے بھائی معاف کرانا زیادہ ود بنے تو ان کو سزا دے دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ بے لوگوں دے شر کو محفوظ رہن دے وہ بار بار غلطی کو نہ دہرا سکے. اصل مقصد جہاں ہے وہ اصلاح ہے نہ ہے کہ زور انتقام کی مارنے کٹنے. جی واقعی یہ پتہ لگتا کہ جو کچھ انہوں لوگ کیتے انہوں نے یہ نہیں کہ فوری طور تو نیت خراب تھی گئی کہ اٹھ گند بھائی ونجو بلکہ باقاعدہ ایک منصوبہ بنا دیا ہے انہیں ایزا دیتے
وہ اظہار ان چیز کا ثبوت ہے کہ انہوں نے دل دے وچ بھا بھڑکدی پئی ہے اوندا انہاں ایک اظہار ہے جڑا وہ موقع تو نہ کیتا ہے جو کیتے نے وہ انہوں پتہ بھی ہے یہ کوئی زیادتی انہوں نے نہیں تھی یہ جو ایک واقعہ بھی ہے انہاں جہاڑیاں دے وچ شوال سن 6 ہجری وچ ظاہر تھے جے انہیں پتہ لگ دے کہ اسلام دے دشمناں دے مخالفاں دے دل دے وچ غزوہ احزاب دی جو ناکامی ہے ان دی بھا جو بھڑک دی پئی ہے اور یہ بھا ایک زیادہ دے وافد حصہ قریش مکہ دے صدر ابو سفیان دے حصے دے وچ آیا رات دن ہر ویلے وہ انہاں سوچاں دے وچ گم رہندا کہ کیلے کوئی موقع ملے تے میں مسلمانوں کو زخ پجاواں انہاں کو دکھ دے تکلیفاں دے دے وہ ایک بدلہ جڑا ہے وہ بدلہ گھندے اپنے جو ہے انتقام دے بھائے ایک کو اٹھارا مختلف موقعوں تے مختلف تدبیراں دے دماغ وچ آندیاں حسن ایک جہڑے بیٹھے ان کو ایک خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے وچ بالکل آزادانہ طور تے پھردن حضور دے نال کوئی پہرا وغیرہ بھی نہیں ہوندا اپنے ضروریات دے واسطے جتھاں لوڑ ہوندی ہے جیلے وقت جیلے بھی لوڑ پوندی ہے اونلے ٹر پونن تے ایک کو کیوں نہ فائدہ چاہتا ونجے تے کہیں بندے کو بھیجا ونجے او چپ کر دے ونجے تے وائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تے حملہ کر دے کام تمام کر دے اے تدبیر ان دے دل چ آئیے یہ جویں کوئی خزانہ لا پیا ہوئے اون مکے دے جو نوجوان قریشیاں انہاں کو سدے تو انہاں دے اگوں اپنا منصوبہ پیش کیتے سی کہ میرا مشورہ منو کوئی ونجے تو چوں وائندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وائندے او ختم کراوے یہ سارا جڑا جھگڑا ہے یہ مٹ ویسی یہ گال ہے جویں جنگل بھا لگ دیے ایویں یہ ہر پاسے کھل گئی ہے لیکن مکے دے کہیں بھی قریشی نوجوان دے دل دے وچ یہ جرت پیدا نہیں تھی کہ وہ آکے سے میں بینا لیکن ایک بدو آئے وہ آدھے ابو سفیان دے کول حاضر تھے تے آکھے سی کہ میں ایک بہت تیز ترار چوکو چوبند نوجوان ہاں تے میرے کول ایک خنجر بھی ہے جڑا یہ جدے پرندے کا جو ہے ہمیشہ لکیا رہندے یعنی اندھا کہ پتہ نہیں لگ سکتا تو میرے نال مکا کرو میں یہ کام کرنے واسطے تیار ہوں تو ابو سفیان جی انہیں گالیں سنیں وہاں کہ تو سارے کام دا بندہ ہے ان کو ایک بہت تکھی تے تیز بھجن والی ڈاچی دیتی سی کچھ سفر دا خرچہ بھی دیتے سی تے آکے سے کام کر دیا تو اندھے بات کو اٹھی انعام جو ہے وہ میں دے سا چنانچہ او بدو نوجوان جو رہے او مکے تو ٹرے دین دے ویلے او لک ویندا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ کوئی آدمی مدینے دوں سفر کرنا پہ تے رات دے ویلے بہت تیزی نال اپنا سفر جاری رکھیندا ہے تے 6ویں جہاڑے او مدینے پجے مدینے وائندے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے پوچھے کہ حضور کتھا ہیں کیونکہ انہیں جہاڑے مختلف علاقے جو مختلف قوماں دے قبیلہ دے لوگ مدینے چاہتے ہیں آج رسول اللہ وسلم کو مل دیں ان واسطے کہیں بندے نوٹس بھی نہیں کیتا کہ یہ بندہ کون ہے کتوں ہے رسول اللہ وسلم دا کیوں پوچھ رہا پہ بہرحال انہیں پوچھنا تو دسیا گئے کہ یہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الاشہل قبیلے دی مسجد دے وچ موجود ہیں چنانچہ سدھا اتھاں کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلے اون نوجوان کو آندے دٹھے تے فرمایا اے جا نوجوان آندا پہ ان دی کوئی نیت چنگی نہیں لگدی بری نیت نال اے آندا پہ حضور دے اے لفظ سن دے او بیا تیزی نال حضور تو بنے تے این دے دے وچ ایک انصاری سردار حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ او بنن تو ان کو وائندے پچھوں جفا میں مارے سی پکڑ دکڑ دے وچ ہاتھ اسید دا ہاتھ اندے خنجر دوتے وائن پہ جیسے خنجر ہاتھ پہ والے گال پکی تھی گئی کہ بری نیت دے نال ہے تو جلے کو قابو کر کی دینے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت
پیش کیتے تو بے سخت آ کے دمی دمی کہ میرا خون میرا خون. حضور پوچھے دس کون ہے کہڑے نیت دے نال ہیں؟ وہاں کہتے میری جان دی بخشی ہوئے جان بخش دے ہو تو ول میں گل دسے نا. حضور میں ہاں سچ صحیح گل تو دسے سے تو تے کو جو کچھ کے نہ کہ ویسے تے کو معاف کر دیتا ویسے. چنانچہ والے سارا واقعہ جو ہے بیان کیتے دسے سی کہ ابو سفیان میں کو این نیت دے نال بھیجا دے اتی انعام دیوان دا میرے نال وعدہ کیتے. جلے اے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آئیں اور یہ پتہ لگے کہ قریش مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تے لوک دے حملہ کر دے حضور کو نقصان پہنچانا چاہنے تو انہیں واسطے دو صحابہ حضرت عمر بن امیہ دے سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ وعلوہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دو روانہ کیتے کہ ونجو مکے سے چوائیں دے انہاں لوگاں دے حالات پتہ کرو کہ وہ کیوں جے پروگرام دے منصوبے جنو بڑھن دے پن. چنانچہ دوہیں صحابے مکے پجن تو جلے مکے چگین تو کیونکہ مکے لن جلے تو پہلے کھٹکا ہاں پیا انہوں پتا بھی کوئی باروں کو بندہ آئے تو کہیں قسم دے سارے راز فائشن سے فوراً پتہ لگے کہ اے مدینے چو ہیں تو انہاں کوشش کی تھی کہ انہوں کو پکڑن لیکن اے جان بچا دے اتھوں نکل آئیں. واپس آنے پیان رستے دے ویچ قریش مکہ دے دو جسوس جرن وہ انہاں دے ہاتھ تھے چاہیں انہاں دے ٹکراوا تھے پوچھنے کون ہوئے تھوڑی تفصیل جی سوتی انہاں لڑائی لڑن دے واسطے تلواراں کٹ کے دینے. نتیجہ کیا نکتے ایک جسوس جڑا ہے وہ انہاں صحابہ دے ہتھوں قتل تھی گئے تو بے کو پکڑ انہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے پیش کیتے. روایت میں یہ بھی پتہ لگ دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلے نلوہاں صحابہ کو مکہ دو بھیجا انہوں یہ بھی فرمایا ہانے کہ کیونکہ ابو سفیان خفیہ رنگ دے وچ نقصان پہنچاون تدبیراں کریندا پے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچاون دے واسطے اے منصوبہ بندی کیتی ہے. اے واسطے جے تہاڈا ہاتھ موقع تو کو ہاتھ آوے تا ابو سفیان دا کام تمام کر دوا ہے. لیکن اللہ دی تقدیر ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ پہلے ہوشیار تھی گئے اور صحابہ کو جو ہے ہدایت تے عمل کرنے موقع نہیں ملیا. اے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ دے پیار دے ایک سلوک ہونے ہیں موجزہ آکھیا وائیں سکتے کہ بظاہر تکلیف بھی آندی پریشانی نظر آندی پہ آندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایویں ختم کر دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکت نال جڑے پہلے دعاواں کر چکے ہونے ہیں انہاں دعاواں دے توفیل کہ آج دا انسان سوچ نہیں سکتا. ایویں موجزہ جو تمہیں موجزہ دسے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال ایک جاوان دے ڈیرا لایا دے اتھا گیر جڑا پانی چشمہ او کچھ دیر دے بعد سو گیا. جڑے چشمہ سو گیا صحابہ پریشان تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر تھے. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چشمہ سو گئے پانی واسطے انسان پریشان ہیں تے جانور تنگ ہیں کیا بنتے سارا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے خدا ہوتے کامل ایمان آ بالکل نہیں گھبرائے. آپ ایک تیر چاہتے جو تیر صحابہ کو دیتے کہ تیر چاون جو جڑا چشمہ سو گئے ان دی سکی ہوئی تہ دے وچ ان تیر کو تساں پور دیو تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ٹر پے ان چشمے دے کنارے ہوتے بہ گئے. تھوڑا جا پانی آ جڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ گتیا تے وال ہوں پانی کو خدا دے حضور دعا کرنے ہویا ہوں چشمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ نال سٹ دیتا. سٹ دے صحابہ کو فرمایا کیوں تساں انتظار کرو. صحابہ انتظار کیتا حالی کوئی ڈھیر وقت نہ گزریا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دی برکت نال چشمہ بھر گیا. دیوال دوسرے پاسا صحابہ کو فرمایا دے صحابہ پانی بھریا تے جڑا بظاہر قلت نظر آنی پئی اللہ سے یہ دور کر دیتی. دے ہوں رات یا رات پہلے یا بعد واقعہ ہے کہ رات کو بارش تھی
تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے نماز فجر واسطے آئے تے دے دین کہ میدان جڑا سارا پانی نال بھریا ہوا ہے دے اے دیکھ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل دے ہویا صحابہ کو عرض کی تھی. آپ صحابہ کو فرمایا کہ تو کو پتہ ہے کہ اللہ سائیں بارش لے کیا آکھیا، اللہ سائیں کیا دا پیا؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے دا خدا دے انہوں رسول بہتر جان دے کہ اللہ سائیں کیا پیا دا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ سائیں ہوں لے آکھیا ہے جلے بارش پہ تھیندی ہے کہ بعض لوگ دا اوہن جنہ دا حقیقی ایمان ہے جو قائم رہا، بعض او لوگ ہیں جنہ دا ایمان جڑا ہے وہ ڈاواں ڈول تھی گیا. فرمایا کہ حقیقی ایمان انہاں لوگاں دا ہے جڑے بارش تھی انہاں آکھیا ہوئے کہ اللہ سائیں دا فضل ہے، اون دا کرم ہے، اون دی رحمت ہے، سارے نال سلوک ہے. تے جنہاں لوگاں دا ایمان ڈاواں ڈول تھی گئے انہاں جے بارش کو ڈٹھا انہیں یہ آکھیا کہ فلانے ستارے دی وجہ نال یا چاند دی وجہ نال یا سورج دی وجہ نال اس کو بارش تھی. اے ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ بے شمار واقعات ہونے ہیں. خدا تعالیٰ دے پیار دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سلوک ہے ان نتیجے ایک دفعہ ان کو پہلے دا واقعہ ہے کہ سفر دے وچ پانی ختم تھی گیا، پریشانی تھی گئی، صرف ایک لوٹا ہے جڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرنے ہیں ہوں دے پانی ہے. جو صحابہ نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کہنی پریشانی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خدا تعالیٰ دے ہوتے بھروسہ کرنے ہویا ان لوٹے کو چاہتا انہوں نے ہاتھ رکھیا انہیں منہ کو جھکایوں نے تے صحابہ کو آنکھوں نے میاں اپنے پانی تھان جاؤ وہ سارے اپنے تھان چاہے انہیں بھر گی دے. اور راوی آدم میں لگتا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا انگلیاں جو پانی چشمے پہ بانے تو یہ طریقے نال بھی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا معجزہ دکھا دے صحابہ کو جڑی پانی دی پریشانی ہے وہ دور کی تھی جے صحابہ دے ایمان کو مضبوط کیتا. وہ ہے کہ مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار اور محبت کا اظہار بعض معجزات دے اظہار دے نال تھیندا ہے. وہ معجزے کو دیکھ کے صحابہ دے ایمان سے بہت زیادہ ود ویندے ہیں. ایک دن اگاں حتمی بشیر احمد صاحب صلح حدیبیہ دے واقعات ہیں وہ درج کرن تے لکھ دین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دعویٰ کرن دے نال قریش مکہ جو ہے وہ مخالفت شروع کر دیتی ہے. حضور دے صحابہ کو مختلف قسم دے دکھ سانے پہ دشمنوں دے ظلموں دا شکار تھونا پیا. نتیجہ کیا نکلیا کہ پہلے انہوں حدیبیہ حبشہ والے پاسے ہجرت کی تھی، بعد مدینہ ہجرت کر دے آگے تو خیال یہ کہ مدینے آدھے کوئی سکون دے اطمینان حاصل تھی. مدینے عمر تو بعد قریش مکہ نے مدینوں تے حملے کرنے بھی شروع کر دیتے تو انہوں نتیجہ یہ نکلیا کہ یہ سارا دور مکی دور بھی تو یہ بعد دور گزرتا پہ غزوہ احزاب تک یہ جنگاں دے وچ گزرے اور اسلام دی تعلیم دی صلح دی تعلیم ہے ان دے اظہار دا موقع نہ بنیا. لیکن اس شوال سن 6 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب دیتے کہ اساں مسلمان جڑے ہیں خانہ کعبہ دا طواف کرنے پہ ہیں اور اے خواب جڑا ہے وہ ایک یو جی صلح دو اتنے منتاجی تھے کہ جن بعد اسلام بڑے پیار دے محبت دے اظہار نتیجے بڑے تیزی نال پھیلے اور دنیا دے تے یہ گال واضح تھی گئی ہے کہ اسلام دی ساری طاقت جڑی وہ لڑائیاں دے جنگاں دے وچ نہیں بلکہ پیار دے محبت اور ان دی صلح کاری دے وچ ہے. چنانچہ اگاں وال حتمی بشیر احمد صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خواب درج کیتے کہ ذی قعدہ دا مہینہ نیڑے ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے ڈٹھے کہ مسلمان جڑے ہیں وہ خانہ کعبہ دا طواف کرنے پہ اور اے کیونکہ ذی قعدہ دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے سارے عرب دے وچ لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ بند تھی ویندیاں اور لوگ آزادانہ طور دوتے خانہ کعبہ دے وچ آدھے حج دی رسم ادا کر سکتے ہونی ہیں اور حرمت مہینے ہانی غرض نال
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ تیاری کرو تے اساں خانہ کعبہ دا وائندے جو ہے عمرہ کر دے آنی ہے، کیونکہ حج جاڑے کہنا لیکن یہ کہ عمرہ کیتا نہیں سکتا ہے، عمرہ بھی ایک قسم دا چھوٹا حج ہے کہ اندے وچ بعد دوجے مناسک کو چھڑیاں ہویاں خانہ کعبہ طواف کیتا ویندے تے مقام ابراہیم دے کول نفل ادا کیتے ویندے، باقاعدہ ان واسطے احرام وغیرہ بدھیا ویندے، وہ شرائط ہیں حج دے شرائط ہیں تے اے عمرے دی نیت دے نال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو مکہ جلن دا ارشاد فرمائے۔ مدینہ دے کول بے جڑے بدو وغیرہ جڑے اسلام دا اظہار کر چکے ہیں انہوں کو بھی حضور پیغام بھیجائے کہ تساں بھی تیار تھیو تے اصل جو ہے خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے ویندے پے ہیں۔ حضرت بشیر احمد صاحب یہ روایت گرداج کیتی کہ وہ جڑے بدو ہیں انہاں نال نکلن تو کچھ اعتراض کیتے، کچھ بچے نے، انہوں کا خیال یہ ہے کہ مکے والے جڑے 300 میل اتھا آ کے مسلمانوں کو امن دی زندگی نہیں گزارن دے اتھا حملہ کرتے پن تے جڑے مسلمان مکہ دے کول پہنچ گئے سن کیا وہ انہوں کو زندہ آمن دے سن ان واسطے کیونکہ انہوں دل دے کچھ نفاق کچھ کمزوری کوئی بیماری پاتی ویندی ان واسطے انہوں کو زیادہ ایندا جواب اچھا نہیں دیتا، نال ٹرن واسطے تیار نہیں تھے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو نال گھیندے مدینے تو جو ہے سہار والے جہاڑے فجر کو جو ہے وہ ٹوجن۔ ان موقع ہوتے حضور اے بھی ہدایت فرمائیے کہ اے مہینہ ذوالقعدہ مہینہ جڑا ہے اے حرمت والا مہینہ ہے، سارا مقصد کوئی لڑائی جھگڑا دے ہے ہی کہنا، ان واسطے کوئی مسلمان بھی اپنے نال کہیں قسم دا کوئی ہتھیار نہ چاہے سوائے عرب دے دستور دے مطابق ایک تلوار دے جڑے وہ نیام دے وچ انہاں بند رکھے، نیام دے وچ تلوار ہوئے، نیام تو بغیر نہ ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک طریق ہے سنت ہے کہ جنہاں بھی مدینے کو بہر حضور تشریف گھن ویندے ہیں تے اپنے گھر والیاں دے وچوں کہیں ایک کو یا دو کو موقع مناسبت لحاظ نال حضور نال ضرور لیندے ہیں۔ ان موقع ہوتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سفر ہوتے جو روانہ تھے اور دوجھیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو جنہاں بھی مدینے کنوں بہر تشریف گھن ونجنا تے انتظامی امور کو سنبھالنے دی خاطر مدینے دے وچ ایک امیر مقامی مقرر کریندے ہیں تے ایویں بعض اوقات نماز دے واسطے امام الصلاۃ الگ مقرر کریندے ہیں تے بعض اوقات جو امیر مقامی ہوندا وہی امام الصلاۃ مقرر تھیندا ہے۔ این موقع ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نمیلہ بن عبداللہ کو مدینے وچ امیر مقرر کیتے نے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو امام الصلاۃ مقرر کیتے نے۔ ایک قافلہ سوال جو میں پہلے عرض کیتے میں فجر دے ویلے مدینے تو ٹرے تے مدینے تو کوئی 6 میل دور ایک منزل ہے اتھا کے ذوالحلیفہ مقام دوتے حضور پہنچتے حکم دیتے کہ تھا پڑھاؤ کیتا ونجے، چنانچہ تھا پڑھاؤ کیتا گئے۔ ان موقع ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر دی نماز پڑھائیے ول فرمائنے کہ قربانی دے جڑے اٹھن انہاں کو گھنو اے 70 اٹھان، چنانچہ عرب دے دستور دے مطابق قربانی دے اٹھاں تے جے نشان وغیرہ لائے ویندین او نشان لائے گئے تاکہ دیکھ رہے کو پتہ لگے کہ اے او اٹھن جڑا خانہ کعبہ دے اتے قربانی دی خاطر جو ہے اے ویندے پن، قربانی دے اٹھاں دی خاص نشانی او لائی گئی تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ذوالحلیفہ مقام دوتے احرام بدھے تے صحابہ کو یہ ارشاد فرمائنے کہ ہی جو تساں جو ہے احرام بدھ کنو، احرام 2 چادراں ہونیاں جڑا ایک مانج بدھی ویندی چادر، ایک چادر جو ہے اتنے گدی ویندی ہے بے سیٹوں یا کہنی ہوندیاں انہاں 2 چادراں کو جلے عمرے دی نیت دے نال یا حج دی نیت نال انسان پا گندے ولیٹ گندے ان کو جو احرام آکھیا ویندے۔
چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تو 6 میل دے فاصلے تو ہی وہ احرام خود بھی بدھے تے سارے صحابہ جو ہے وہ احرام بدھے. اتھوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتیاط دے پہلو کو مد نظر رکھیں ہویا حضرت بصر بن سفیان خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگاں بھیجنے کہ او ویندے مکے دے وچ مکے دے جڑے حالات ہیں انہاں دا پتہ کر کے او دسے کہ اتھاں دے کیا صورتحال ہے، انہاں کو اگر اطلاع تھی چکے تو انہاں دے کیا ارادے ہیں. اور ان انتخاب یہ واسطے حضور نے کیتا ہے کہ خزا قبیلہ جڑا اے مکے دے نیڑے رہندا ہا اور انہاں خزا قبیلے دے اچھا مکے والے دے اثر ہا اور یہ ہے کہ خزا قبیلے دے نال تعلق ہونے دی وجہ کر کے اے دشمناں دے ظلماں کو محفوظ رہ سی یا اے کہ ایک مکے تک پہنچنے دا موقع مل گئی سی. تو یہ موقع تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوجی احتیاط دی تدبیر اختیار کریں ہویا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دی سربراہی دے وچ وی صحابہ دے دستہ اپنے قافلے دے اگو بھیجے کہ تاکہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں تے حملہ کرنا چاہتا ہوئے نقصان پہنچانا چاہتا ہوئے تو ایک دے انہیں مقابلہ کر سکتے ہیں دوجا ساکو جو پتہ لگ ویسی بارے بھی صحابہ دے دستہ جو رہے وہ قافلے دے اگو چلے. حالے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے دے وچان مکے تو 2 منزلہ تے فاصلہ آلی باقی ہے تے عثفان جاد ہوتے اور حضور نے خبر رساں بھیجا ہے اون آج اطلاع دیتی ہے کہ مکے دے لوگاں دے ارادے دے کوئی چنگے کیا نہیں. مکے والے تو مقابلہ کرنے دے واسطے تیار بیٹھن تھے بلکہ بعض نوجوان ہیں جنہاں خالد بن ولید دی سبرائی دے وچ گھڑ سواراں دا ایک دستہ تیار کیتے کہ مسلمانوں کو رستے وچ روکیا ونجے. انہاں دا یہ پورے ارادے ہیں کہ کہیں صورت وے وہ مسلمانوں کو مکے دے وچ شامل کنا مکے داخل کنا تھی ونڈے سن. تو انہاں جو گھڑ سوار ہیں انہیں جو دسے کہ اکرمہ جو کہ ابو جہل دا پتر ہے وہ بھی شامل ہے. انہاں دا نام ہی واسطے خاص ہو گیا کہ انہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دیاں لیڈر دیاں صفات پیدا کیتے ہوئی ہیں اور بہت اچھی بات ہے جرنیل بھی حصہ بیٹھندے رہی ہیں. غزوہ احد موقع ہوتے ہوئے یہ دوویں ہیں جنہاں بعض مسلمانوں تے پگ حملہ کیتا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. جلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تو حضور نے مکے دو ونجنا جو مشہور رستہ ان رستے کو تبدیل کرنے حکم دیتے. ارشاد فرمائنے کہ اے سجے پاسے کنوں دریا دے سمندر والے پاسوں تھی دے مکے والے پاسوں جو اپنا سفر جائے رکھے. یہ رستہ بہت مشکل ہے دشوار گزار ہے لیکن موقع دی مناسبت ہے ان لحاظ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رستہ اختیار کرنا پہ کیونکہ حضور نہ چاہتے ہیں کہ کہیں قسم کا خون خرابہ تھی ہوئے یا وہ جرا ایک روایت مطابق خالد بن ولید نہ نکلا نوجوان 80 انہوں تعداد گردوار تو وہ اگر آنے تو لڑائی تھی خون خرابہ تھی بچن واسطے حضور نے دوجا رستہ اختیار کیتے اور یہ رستے دیتے مکے تو قریباً بہر ایک منزل دوتے حدیبیہ مقام دوتے جلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوجن قریباً مکے تو 9 میل تے فاصلو تے جائے اتھا مائندے حضور دی ڈاچی او لتاں کھنڈا دے بہ گئی. جلے ڈاچی بہ گئی ہے تے مختلف گالی مختلف خیالات اظہار تھیون لگے. کہیں آکھے کہ تھک گئی ہے کہیں کچھ آکھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ نہ دے ان ڈاچی کچھ تھے نہ تھکی ہے بلکہ انہوں تے ہوں خدا دا تصرف تھے جے خدا اصحاب فیل کو مکہ تے حملہ کرن تو روک دیتا ہے. یقیناً یہ خدا تعالیٰ دے تصرف دے وچ ہے اور ان موقع تے حضور نے یہ چیز عزم دا اظہار کیتے کہ اگر خانہ کعبہ دی حرمت دی عزت دے قیام دی خاطر مکہ والے جو بھی مطالبہ میں کنوں کرے سن میں انہاں دا مطالبہ جو قبول کر دسا. حضور نے جلے اپنے ارادے دا اظہار کیتے فوراً وہ ڈاچی جی وہ اگاں سفر کرنے واسطے تیار تھی گئی اٹھی کریے
چنانچہ ول حضور دا قافلہ اگاں ودے تے حدیبیہ وادی دے اگلے سرے تے پہنچدے ایک چشمہ ہے تو ان چشمے دے کول ویندے او ڈاچی ول بیٹھ گئی تے اندر تے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تھا پڑھو کیتا ونجے چنانچہ اتھا کہ جو ول پڑھو کیتا گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھوں ڈاچی تو تلے لائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حدیبیہ مقام دوتے پجن تو بعد ول مکی علیہ نال رابطہ تے وفود دی ایک بین ملاقاتت ہیں ان دی تفصیلات جڑی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کرے سوں مکرم منور مصعب قمر مربی سلسلہ دا شکر گزار ہاں کہ تشریف گئے تے آئے تے پروگرام میں نال شامل تھے اجازت دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ